السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج قیام اللیل میں کتاب اللہ کا 5واں پارہ اکثر مقامات پر تلاوت کیا گیا ہے۔ 5ویں پارے میں سے 102 نمبر آیت اور 103 نمبر آیت، ان دو آیتوں کے حوالے سے آج انشاءاللہ الرحمن بات کریں گے۔ یہ سورہ نساء کی 102 اور 103 نمبر آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے کائنات کے امام، سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کو باجماعت نماز پڑھائیں۔ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک جماعت وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ بھی پکڑ لیں، اٹھا لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب یہ جو جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب یہ سجدے میں چلے جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب یہ سجدہ کر کے اپنی ایک رکعت کو پورا کر لیں تو یہ نماز کی حالت میں ہی پیچھے چلے جائیں ان لوگوں کی جگہ پر جو دشمن کے سامنے اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، اور وہ آ جائیں اور آپ کے پیچھے آ کر وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی باجماعت آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وہ اپنا دفاع اختیار کر کے رکھیں اور اپنے اسلحہ کو بھی پکڑ کے رکھیں۔ پسند کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ تم اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، اور وہ تم پر ایک ہی مرتبہ مائل ہو کر تمہیں نقصان پہنچا دے اور تمہیں جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیں۔ یہ آیت کریمہ خوف کی حالت میں، میدان جنگ میں، جہاں اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے، اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور کفار سے لڑ رہے ہیں، ان کی طرف سے گولیاں چل رہی ہیں، ان کے طیارے بم گرا رہے ہیں، نیچے سے سرنگیں پھٹ رہی ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باجماعت نماز اسلام کے فرائض میں سے ایک بڑا اہم فریضہ ہے، اسلام کے شعائر میں سے ایک زبردست شعیرہ ہے، علامت اور پہچان ہے اسلام کی کہ مسلمان وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں جہاں جماعت سے نماز پڑھنا ممکن تھا، اللہ نے وہاں پر بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ جب میدان جنگ میں جماعت سے کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اور اتنا اہم اور ضروری عمل کون سا ہو سکتا ہے مسلمان کے لیے کہ جس میں اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ آج لوگ اپنے دفاتر میں بیٹھے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد میں آتے ہی نہیں۔ اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ اور بازار مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے ذہنوں میں۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چند ایک لوگوں کے سوا آنے کے لیے دوسرے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے جو کھیل کے میدان میں ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور جو سکولوں میں،
کالجوں میں، ٹیوشن سینٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعلیم کے چکر میں اذانیں سنتے ہیں، مسجدیں قریب ہوتی ہیں لیکن مسجد میں نہیں جاتے، نہ اساتذہ کرام جاتے ہیں، نہ طلبہ کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ دفاتر کے لوگ جاتے ہیں، نہ مارکیٹوں بازاروں میں کام کرنے والے، فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرنے والے باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے بندوں پر، مسلمانوں پر میدان جنگ میں، حالت خوف میں جہاں جماعت ممکن تھی ان کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسلمانوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ٹھیک ہے، اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی اپنے بندوں پر، لیکن صرف نماز فرض نہیں کی میرے محترم بھائیوں، اللہ نے 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں اپنے بندوں پر، باجماعت فرض کی ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ایک نابینا صحابی وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مجھے بازو پکڑ کر مسجد میں لے جانے والا، مسجد سے لانے والا کوئی نہیں ہوتا گھر میں، نابینا ہوں، رستہ نظر نہیں آتا، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں بازاروں میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے ہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نابینا بھی ہے، اس کو لانے والا بھی کوئی نہیں، رستہ صاف نہیں ہے، سانپ بچھو بھی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، کیا میں جماعت سے پیچھے رہ کر گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء نے کہا ہاں تم پڑھ سکتے ہو۔ وہ سوال کا جواب لے کر، مسئلہ پوچھ کر واپس جا رہا ہے، ابھی دروازہ نہیں نکلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سائل کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے اس سے کہا کہ بھئی آپ نے کیا مسئلہ پوچھا تھا؟ اس نے اپنا دوبارہ مسئلہ اسی طرح دہرایا۔ آپ نے کہا اتسمع النداء، کیا تو اذان سنتا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا کیا تیرے کان میں پڑتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کیا یہ پیغام تجھے سنائی دیتا ہے؟ وہ نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہتا ہے جی اللہ کے نبی اذان تو سنتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعجب، اگر اذان سنتا ہے ٹھیک ہے تو نابینا ہے، ٹھیک ہے مان لی بات کہ تجھے گھر سے مسجد تک لے جانے والا اور مسجد سے واپس لے جانے والا کوئی فرد نہیں ہوتا، سانپ بچھو بھی ہیں رستوں میں، لیکن تجھے مسجد میں آنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نابینے کو جس کے پاس اتنے عذر ہیں اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی، تو ایک تندرست آدمی، بینا آدمی، صحت مند آدمی جس کا رستہ بھی مسجد تک صاف ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنی دکان پر بیٹھے رہنے کی، اپنے ٹیوشن سینٹر میں لیکچر دیتے رہنے کی، اپنے سکول کالج میں اپنی کلاس میں جو ہے نا وہ بولتے رہنے کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ اپنی دکان، فیکٹری، کارخانے میں بیٹھ کر مصروفیت، دنیا کی مصروفیتوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اسلام؟ نابینا شخص جس کے پاس اتنے عذر ہیں اس کو جماعت سے اذان سنتا ہے تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، آپ نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقوں پر نمازوں میں سے سب سے بھاری اور سب سے بزرگ نمازیں 2 ہیں، ایک عشاء کی نماز ہے، ایک فجر کی نماز ہے۔ ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اگر ان منافقوں کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے کتنے فوائد، کتنے منافع، کتنی بھلائیاں اور کتنی خیرات رکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ان دونوں نمازوں کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، ان دونوں نمازوں کے لیے
وہ آئیں اپنے گھروں سے، اگرچہ ان کو اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو رڑنا شروع کرتے ہیں اپنے گھٹنوں پر اور ہاتھوں پر، اس طرح بھی چل کر ان کے لیے آنا ممکن ہو تو اس طرح بھی چل کر مسجد میں آئیں۔ اگر ان کو اس اجر اور اس ثواب اور ان منافع اور خیرات کا پتہ چل جائے جو باجماعت نماز پڑھنے پر مالک الملک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو یہ منافقین اس کے لیے آئیں۔ اور اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے فرمایا لقد حممت، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان آمر بالصلاۃ فتقام، میں نماز کا حکم دوں، نماز کی اقامت کہی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں بندے کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم اخالف الی رجال لا یحضرون الصلاۃ، پھر میں کچھ لوگوں کو لے کر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں، لا یحضرون الصلاۃ، امام الانبیاء نے کہا جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، فاحرق علیہم بیوتہم، میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالوں۔ ان کے گھر، ان کی فیکٹریاں، دکانیں اس قابل نہیں ہیں، ان کے دفاتر، ان کے ٹیوشن سینٹر، سکول، کالج اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کی زمین پر چھوڑا جائے۔ کیوں نہیں جلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پھر گھروں کو آگ کیوں نہیں لگائی؟ دوسری روایات کے اندر صراحت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر عورتیں نہ ہوتی، عورتوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنا، خواتین کے لیے مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اگر معصوم بچے نہ ہوتے جن پر ابھی نماز فرض ہی نہیں ہے، تو میں ان گھروں کو آگ لگا کر ان گھروں کو جلا ڈالتا۔ جو باجماعت یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کی، کہا لا یحضرون الصلاۃ، جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اتنی بڑی دھمکی، اتنی بڑی وعید، کیا یہ معمولی بات پر ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کسی مستحب اور سنت عمل پر ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ دلائل چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بے شمار دلائل ہیں کتاب اللہ میں بھی اور سنت رسول اللہ میں بھی کہ مسلمانوں پر باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، فرض۔ سنن دارقطنی کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محترم بھائیوں، سامعین حضرات، میں اللہ کے لیے گزارش کرتا ہوں اس حدیث کو بڑی توجہ سے آپ غور سے سننا، یہ میرے لفظ نہیں، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع النداء، جس بندے نے اذان سنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا اس کے کان میں پڑی، فلم یجب، وہ نابینے سے ابھی کو کہا تھا فاجب، اجب کا مطلب تھا باجماعت نماز آ کے پڑھنی پڑے گی، تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اتنے عذروں کے باوجود۔ ادھر فرمایا فلم یجب، اس نے باجماعت آ کر نہیں پڑھی، اذان سنی ہے، اذان سن کر مسجد میں آ سکتا تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، مانے کوئی نہیں تھا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، آ سکتا تھا، جان بوجھ کر نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ فلا صلاۃ لہ، پیارے پیغمبر نے کہا اس کی نماز ہی نہیں ہے، الا من عذر، ہاں اگر اس شخص کے پاس کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر شرعی عذر نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اذان سن کر مسجد میں آ سکتا تھا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بعد میں آ کے مسجد میں پڑھ لے، اپنی دکان میں پڑھ لے، اپنے ٹیوشن سینٹر میں پڑھ لے، اپنے گھر میں پڑھ لے، امام الانبیاء کہتے ہیں اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کر رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے، کر لے جتنی مرضی ہے، نماز نہیں ہے وہ۔ اب اللہ کے نبی جس کو کہیں نماز نہیں ہے اور میں کہوں نہیں ہو جاتی ہے، اب میری بات سچی ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، سامعین حضرات، مسلمانوں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچے ہوں گے؟ پیارے پیغمبر کی زبان سے تو ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات نکل سکتی ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ تو باجماعت نماز اللہ نے اپنے مسلمان بندوں پر فرض کی ہے، فرض، پانچوں نمازیں باجماعت فرض ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اہتمام کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ بیمار
یا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، منافق ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا سب کو یہ منافق ہے، وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا، باقی کوئی پیچھے رہتا ہی نہیں تھا۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کو بیماری کی وجہ سے یا شدید بڑھاپے کی وجہ سے دو دو لوگ ان کے کندھوں کو سہارا دے کر مسجد میں لاتے تھے اور مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے صف میں لا کر کھڑے کر دیتے تھے۔ خود چل نہیں سکتے، دو لوگوں کے سہاروں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس قدر اہمیت تھی ان کے نزدیک باجماعت نماز پڑھنے کی، اس اسلام کے بہت بڑے فریضے کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ ان کو لا کر سب میں کھڑے کر دیتے اور وہ یہ دو بندوں کے سہاروں سے چل کر آ کر بھی نماز پڑھتے۔ اور خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی یہی کیفیت تھی میرے محترم بھائیوں۔ صحیح بخاری میں میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کی ایام کی بات ہے، آپ شدید بیمار تھے، آپ نے اپنے جسم میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے چلو۔ ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کو سہارا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باجماعت نماز کے لیے مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ ہماری ماں کہتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے اور زمین پر لکیریں، لائنیں لگ رہی تھی آپ کے پاؤں کے گھسٹنے کی وجہ سے، اتنی سخت نہیں تھی کائنات کے امام کے جسم میں کہ آپ اپنا قدم خود اٹھا کے آگے رکھ لیں، پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، لائنیں بنتی جا رہی ہیں، اور کائنات کے امام سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں مقام محمود پانے والے ہیں، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، جو جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، جو جنتوں میں سب سے بلند مقام پر فائز ہونے والے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔ اس حالت میں بھی جماعت سے پیچھے رہنا آپ پسند نہیں کرتے، اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث پر باب باندھا ہے کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے۔ وہ یہ حدیث لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگر دو بندوں کے سہارے سے بھی بیمار مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے تو اس کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عذر ہے تو وہ عذر ٹھیک ہے۔ عذر کون سا ہو سکتا ہے؟ میں عذروں کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عذر یہ ہے کہ آدمی سارا دن رات لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اس کو، وہ الارم لگا کے سو گیا ہے فجر کی نماز کے لیے، مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں، عذر بتا رہا ہوں، الارم لگا کے سو گیا ہے اور گھر والوں کو کہہ کر سو گیا کہ اذان کے لیے، نماز کے لیے مجھے جگا دینا۔ الارم بھی اس کا بجتا رہا، گھر والوں نے بھی جگایا، لیکن اس قدر اس پر نیند غالب تھی کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور جماعت کا ٹائم گزر گیا۔ بعد میں اس کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، تو اب یہ بندہ، اس کے پاس شرعی عذر ہے، یہ بعد میں بغیر جماعت کے بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ ہے شرعی عذر۔ اور جو سویا ہی اس نیت سے کہ 8 بجے اٹھ کر اپنے دفتر میں جانا ہے، اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے، اپنی نوکری اور ملازمت کے لیے، دکان کھولنے کے لیے جانا ہے، اس سے پہلے اٹھنا ہی نہیں، یہ نیند تو کوئی عذر نہیں ہے، یہ نیند کوئی عذر نہیں ہے۔ ایسا سونے والا جب اٹھے وہ پڑھ بھی لے اپنی مرضی سے نماز، اس کی نماز ہے ہی نہیں پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق۔ اسی طرح بندہ سفر میں تھا، وہ اپنی منزل پر پہنچا ہے اور جب پہنچا ہے تو جماعت کا وقت گزر چکا ہے، اب یہ اس کے لیے عذر ہے، وہ اکیلا نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا بھوکا ہے، اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، وہ سامنے اس کے کھانا لگ چکا ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر اقامت ہو گئی ہے، تو یہ شدید بھوکا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ جماعت چھوڑ کر پہلے کھانا کھا لے۔ اسی طرح کسی کو پیشاب یا پخانے نے تنگ کیا ہوا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس حالت میں نماز پڑھے، وہ پہلے ان سے فارغ ہو جائے، اپنی توجہ ادھر سے ختم کر دے اور پھر جا کر نماز پڑھے۔ یہ جماعت سے پیچھے رہنے کے لیے شرعی عذر ہیں۔ یا یہ شرعی عذر ہے کہ بندہ اتنا بیمار ہے کہ 2 بندوں کے سہارے سے بھی اس کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، یہ بھی شرعی عذر ہے۔ بارش، یہ شرعی عذر ہے۔ آج کل یہ کرونا کا خوف،
یہ کورونا کا خوف آج کل یہ بھی شرعی عذر ہے۔ اس شرعی عذر کی صورت میں گھروں میں جماعت کروائیں، گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے مساجد میں کم آئیں، تو گھروں میں جماعت ایسے عذر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ بارش بھی عذر ہے، یہ کورونا کا خوف یہ بھی عذر ہے، حکومت کی پابندی یہ بھی عذر ہے، اور یہ نیند اور سفر یہ بھی عذر ہے، وہ والی نیند جو میں نے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح محلے میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں توحید والا موحد سنت کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھانے والا موجود ہو۔ عقیدے میں خلل ہے، خرابی ہے، شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، اور نماز میں کچھ پڑھنے نہیں دیتا، تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ ایسی وجہ سے، ایسے عذر کی وجہ سے اگر بندہ پیچھے رہ جاتا ہے جماعت سے تو انشاءاللہ الرحمن یہ شرعی عذر ہے۔ ان عذروں کے سوا بغیر عذر کے دکان پہ بیٹھا رہنا کوئی عذر نہیں، لیکچر دینا، کالج یونیورسٹی سکول میں سبق پڑھانا کوئی عذر نہیں، سبق پڑھنا کوئی عذر نہیں، دفتر میں ملازمت کرنا کوئی عذر نہیں، فیکٹری کی مزدوری کرنا کوئی عذر نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا پیغام دینے والا مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ کیا معنی ہے اس کا؟ او مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا، تیری دکان سے، تیری فیکٹری سے، تیرے کارخانے سے، تیرے گھر سے، تیری ملازمت سے، تیرے سکول کالج یونیورسٹی سے، تیری تعلیم سے، کائنات کی ہر چیز سے وہ بڑا تجھے بلا رہا ہے۔ جو آتا ہی نہیں یہ آواز سن کر، انصاف سے بتائیے کیا اس نے اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے؟ اگر وہ سب سے بڑا مانتا تو دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے خالق مالک پروردگار پالنہار کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے پہنچ جاتا اس کے گھر میں۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ مسلمانوں نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ یہ سنتے ہیں مسلمان، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، دفاتر میں بیٹھے ہیں، فیکٹریوں کارخانوں میں بیٹھے ہیں، کوئی کھیل کے میدان میں، کوئی جو ہے نا وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی بلیئرڈ کھیل رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر تاش کھیل رہا ہے، کوئی حکے کی مجلس میں، کوئی گپوں کی مجلس میں، کوئی ٹی وی وی سی آر کے سامنے، کوئی نیٹ پر مصروف ہے، کان میں آواز پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہتا، زبان قال سے نہیں کہتا، زبان حال یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمیں یہ نماز یا کامیابی نہیں چاہیے، ہم نہیں آتے اس کامیابی کی طرف، ہم نہیں آتے اس نماز کی طرف، ہمیں نہیں ضرورت۔ یہ ہماری حالت، ہماری مسلمانوں کی کیفیت یہ والی ہوتی ہے اذان سننے کے بعد ہمارے معاشرے میں۔ نہ کامیابی کی کوئی قیمت ہے، نہ نماز کی کوئی قدر و قیمت ہے، دکان زیادہ قیمتی ہے، یہ کھیل کود زیادہ قیمتی ہیں، یہ دنیا کے پروگرام زیادہ قیمتی ہیں، یہ مصروفیتیں، یہ کامیابی تو کوئی شے ہی نہیں۔ اس لیے وہ اپنی حال والی زبان سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے، اور بلکہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے زبان حال سے کہ نہیں چاہیے نماز اور نہیں چاہیے کامیابی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیفیت ہے آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں مسلمانوں کی، کہ با جماعت نماز کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ اگر ان مسلمانوں کو یہ کہا جائے نا، یہ وزیر اعظم صاحب نے احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے وہ ہر خاندان کو دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب جتنے سینٹر ہیں نا، اب چلے جائیں ان سینٹروں میں 12,000 روپے لینے کے لیے، یہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ ادھر 4 گھنٹے، 6 گھنٹے دھوپ کے اندر لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ 12,000 کے لیے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے وہ قربان کرتے ہیں، اور جو تکلیف اٹھانی پڑے وہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یار نماز کی یہ 12,000 روپے جتنی بھی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول، ایک بندہ معذور ہے، وہ ٹھیک ہے جماعت سے پیچھے رہ لے، وہ معذور بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا 27 گنا بڑا اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر اللہ اکبر 12,000 کے لیے ہم اتنا وقت دیتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اتنا انتظار کرتے ہیں، تو یار نماز تو رب کا حکم ہے،
کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ ہے، یہ تو رب نے جب تک انسان کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہا ہو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی مردوں کو، اور باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ میدان جنگ میں جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم دنیا کے چھوٹی چھوٹی فانی اور حقیر مصروفیتوں میں مصروف ہو کر اتنے بڑے فریضے سے کوتاہی کریں؟ یہ منافقوں کی علامت ہے میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ امام الانبیاء نے ایسے لوگوں کو منافقین ہاں آج شاید میری باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، قسم ہے اللہ کی، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، ملک الموت آ جائے گا، روح نکل جائے گی، تو پھر پتا چلے گا کہ ہم نے نماز کے حوالے سے کتنی کوتاہی کی اور کتنی سستی کی ہے، کیا ہم سلوک کرتے رہیں اللہ رب العالمین کے حکموں کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، کیا قدر کی تھی ہم نے اسلام کے اتنے بڑے فریضے کی جس سے رب ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا تھا، ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا تھا، ہمیں جنتوں کا وارث بنانا چاہتا تھا۔ ہم نے اس فریضے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو میری اپنے تمام سامعین بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے، بھائیوں سے خاص طور پر، کہ مسلمان مرد پر مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں باجماعت فرض کی ہیں۔ جو کوتاہی آج تک ہو گئی میرے محترم بھائیوں مسلمانوں، جو کوتاہی ہو گئی، اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جہنم سے آزادیاں بانٹ رہا ہے۔ توبہ کی راہ میں رکاوٹ تھا شیطان، اللہ نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، بالکل فرشتہ اعلان کر رہا ہے یا باغی شر اکثر، اور نمازوں سے باجماعت نمازوں سے بھاگنے والے باز آ جا، رک جا، آ جا جماعت کی طرف، چھوڑ دے ان دنیا کی مصروفیتوں کو۔ تو توبہ کر لو، جو پیچھے ہو گیا آج کے بعد تہیہ کر لو، انشاءاللہ الرحمن کچھ ہو جائے۔ اذان کے بعد ہم نے پہلے باجماعت نماز پڑھنی ہے، پھر دنیا کے دوسرے دھندے مصروفیتیں اور کام ہیں۔ میں میرے بھائیوں گارنٹی دیتا ہوں، قسم اللہ کی گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی اپنے پاس سے نہیں دے رہا، میں اللہ کے قرآن سے اور مدینے والے امام کے فرمان کی بنیاد پر گارنٹی دے رہا ہوں۔ آپ اذان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، چھوڑ دیں گے اپنی ملازمت کو، اپنے کاروباروں کو، شٹر ڈاؤن کر دیں گے اپنی دکانوں کا، روک دیں گے دفاتر میں چلنے والی اپنی کلموں کو، روک دیں گے اپنے لیکچر کو، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی باجماعت نماز پڑھنے کی سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور ٹیوشن سینٹروں میں حکم دیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی روزی کا ایک لقمہ بھی انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، قسم اللہ کی نہیں کم ہوگا۔ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ روزی مل کے رہے گی، پھر بھی مل کے رہے گی۔ اور اگر ہم باجماعت نماز پر دکان کو، نوکری کو، ملازمت کو، ان چیزوں کو ترجیح دیں گے تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جو روزی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے اس سے ایک ذرہ بھی آپ زیادہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ جب یہ مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، تو پھر ہم جماعت کو کیوں چھوڑیں؟ باجماعت نماز کو کیوں چھوڑیں؟ باجماعت نماز سے پیچھے کیوں رہیں؟ اس میں سستی کیوں کریں؟ اس پر ٹکے ٹکے کی مصروفیتوں کو ترجیح کیوں دیں؟ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا، مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، من لم یحافظ علیہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی، محافظت میں 5 نمازیں پڑھنا بھی آتا ہے اور باجماعت پڑھنا بھی آتا ہے اور امام الانبیاء کے سنت اور طریقے کے مطابق پڑھنا بھی آتا ہے، جس نے ان کی محافظت نہ کی، لم تکن لہ نورن، یہ بغیر جماعت کے اپنی مرضی سے جب دل کیا پڑھی ہوئی نمازیں، یہ قیامت کے اندھیروں میں روشنی نہیں بنے گی، ولا برہانن، اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، ولا نجاتن، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، اور وہ بندہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہم سب جانتے ہیں فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، یہ اللہ کے بڑے بڑے دشمن، یہ جہنم میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ نمازوں کی محافظت نہ کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ میرے لفظ نہیں، یہ کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، یہ اس ہستی کے لفظ ہیں جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جس سے سچی زبان والا اللہ کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ لفظ غلط ہو جائیں گے؟ میں بغیر جماعت کے اپنی مرضی سے جب کیا جماعت سے پڑھ لی نماز، جب دل کیا جماعت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو، نوکری کو، ملازمت کو ترجیح دے دی جماعت پر، اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں؟
میں فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہونے سے محفوظ ہو جاؤں، بچ جاؤں؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آسمان اور زمین، سارا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سب کچھ درم برم ہو سکتا ہے، لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، باجماعت نہیں پڑھتا پانچوں نمازیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ فیصلہ کریں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہونا ہے، تو ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے آپ سے، اللہ کے لیے اپنی سستیوں کوتاہیوں کی معافی مانگ لو، رب معاف کر دے گا، اور آئندہ تہیا کرو۔ اب آئندہ زندگی میں کچھ ہو جائے، انشاءاللہ ہم نے با جماعت نماز سے پیچھے نہیں رہنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، یا تمام مسلمانوں کو، اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا اقامت پہلی صف سے پڑھنا ضروری ہے یا کسی بھی صف سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اقامت پڑھنے والا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہو، یا امام کی دائیں طرف کھڑا ہو یا بائیں طرف کھڑا ہو، یا وہ پہلی صف سے آگے نکل کر کھڑا ہو، جہاں بھی ممکن ہے اس کے لیے آگے کھڑا ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، پہلی صف میں بھی کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، دوسری میں بھی پڑھ سکتا ہے، تیسرے میں بھی پڑھ سکتا ہے، دائیں طرف سے بھی پڑھ سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی جگہ اقامت کہنے والے کے لیے اللہ کے دین میں، کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں متعین نہیں کی گئی۔ جب کوئی جگہ متعین نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی چیز متعین کرنے کے مجاز نہیں ہیں اسلام میں۔ اگر کوئی عورت اپنے بہنوئی سے غیر ضروری بات بھی نہ کرے اور سر بھی ڈھانپ کر رکھے تو کیا پھر بھی اس سے پردہ کرنا ہوگا؟ جی ہاں بھئی، جتنے بھی غیر محرم ہیں نا، سب سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے، بے شک وہ ان سے غیر ضروری باتیں بھی نہ کرے، سر بھی ڈھانپ کے رکھے، سب سے پردہ کرنا فرض ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں عام لوگ، ایک ہوتا ہے بہنوئی۔ یہ بہنوئی تو عام لوگوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگوں سے واسطہ کم پڑتا ہے اور عام لوگوں سے میل ملاپ بھی کم ہوتا ہے۔ اس سے تو واسطہ زیادہ پڑ سکتا ہے، میل ملاپ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ گھر میں جو ہے نا وہ تنہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے، دوسروں کے ساتھ تو تنہائی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر نے کہا الحمو الموت، یہ تو موت ہوتی ہے، موت الحمو، یہ قریب الزوج جو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا فرض ہے مسلمان عورت پر پردہ کرنا اپنے بہنوئی سے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے سے ملنے والے فری منٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھئی یہ خالصتاً سود ہے عزیز بھائیو۔ آپ نے یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھے ہیں، یہ اس اکاؤنٹ والوں کو قرض دیا ہے، اور وہ قرض کے بدلے میں روزانہ کے بیس پر آپ کو منٹ دے رہے ہیں، تو جو قرض دے کر فائدہ اٹھاتا ہے اسی کا نام تو سود ہے۔ یہ خالصتاً سود ہے اور حرام ہے۔ یہ پیسے رکھ کر، چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو، اس کے اندر پیسے رکھ کر آپ کو فری منٹ ملے روزانہ، تو یہ آپ سود استعمال کریں گے، سود کے مجرم ہوں گے، اور سود دینے والا بھی گناہ گار ہے، لینے والا بھی گناہ گار ہے۔ سود زیادہ ہو تو تب بھی اتنا گناہ ہے، سود کم ہو تو تب بھی اتنا گناہ ہے۔ کیا آدمی جنابت کی حالت میں سحری کھا سکتا ہے؟ جی ہاں، جنابت کی حالت میں بندہ جنبی ہو گیا ہے، احتلام کی وجہ سے جنبی ہو گیا ہے، یا ازدواجی تعلق کی وجہ سے جنبی ہو گیا ہے، اور صبح اس کی آنکھ کھلی اس وقت کہ اب سحری کھانے کا ٹائم ہے، غسل وہ نہیں کر سکتا اس سے پہلے، تو وہ سحری کھا لے، اور سحری کھانے کے بعد اذان ہونے کے بعد بے شک وہ غسل کر لے، اس کا روزہ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے بسا اوقات جنابت کی حالت میں ہوتے اور آپ سحری کھا لیتے، سحری کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے غسل فرما لیتے۔ الو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے نحوست ہوتی ہے۔ بھئی کتاب و سنت میں تو ایسی میرے علم میں کوئی نص نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ہے، نہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر کوئی ایسی نص میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، جس میں اس کو منحوس کہا گیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ اس میں نحوست ہے۔ بہرحال پرندوں کو قید رکھنے کی
بخاری شریف کے اندر سے دلیل ملتی ہے۔ آپ پرندوں کو رکھ سکتے ہیں گھر میں، تو الو جو ہے نا وہ اس کو رکھنے کی ممانعت بھی مجھے نہیں ملی کہیں پر۔ اور اس کی نحوست کے بارے میں جو بات مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، یہ میرے خیال میں تو توہم پرستی ہے، توہم پرست لوگوں کا خیال ہے، کوئی نص نہیں ہے کتاب و سنت میں اس حوالے سے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اور کرسی پر بیٹھ کر امامت کروانا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھتا ہے، چاہے نیچے بیٹھ کر پڑھے چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھے، اس کی نماز ہوتی نہیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک رکن نماز کا چھوڑ دیا ہے۔ جو نماز کا رکن چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سجدہ صاحب بھی اس کی جگہ پر کفایت نہیں کرتا، یہ رکن ہے قیام۔ تو البتہ جو قیام نہیں کر سکتا اس کے لیے نیچے بیٹھنا بھی دقت کا باعث ہے، صرف کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، ہو جائے گی اس کی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے سے۔ البتہ جو امام ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو پیچھے والوں کو بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے جو امام معذور ہو چکا ہے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور سارے لوگوں کی ان کو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور نہ کرے، وہ کسی اور کو امام بنا لیں اس کی جگہ پر جو کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہو، کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب کے سب بیٹھ کر ہی نماز پڑھو گے۔ یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور راجح اختلاف ہے اس میں تھوڑا سا علماء کا، راجح قول بھی یہی ہے کہ جو ہے نا وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور صحابہ نے پیچھے کھڑی ہو کر پڑھی، اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کی خصوصیات ہیں اس حدیث کے اندر کئی، اور وہ حدیث جو خصوصیت ہوتی ہے وہ دلیل نہیں ہوتی ساری امت کے لیے۔ آپ کا حکم یہ سب کے لیے ہے اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح سند سے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفات و صلاۃ النبی کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، حوالہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، غالباً ابو داود کی روایت ہے، البانی صاحب کی کتاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، آپ نے فرمایا ان کو آدھا اجر مل رہا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی بنسبت۔ یہ عذر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے نفل نماز، اور عذر کے ساتھ بھی بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملتا ہے پیارے پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق۔ تو اس لیے یہ بیٹھ کر امام پڑھانے والا نماز اس کی وجہ سے پچھلوں کو بیٹھ کر پڑھے گی، سب کو آدھا ثواب ملے گا، تو بہتر ہے وہ بذات خود دستبردار ہو جائے امامت سے اور کسی اور شخص کو امام بنا دے جو کھڑا ہو کر نماز لوگوں کو پڑھا سکے۔ جو لوگ دیار غیر میں ہیں، کرونا کی وجہ سے کام بھی نہیں ہے، کیا ان پر بھی فطرانہ ہوگا؟ بھئی جس بندے کے پاس ایک دن کا راشن اس کے پاس کھانے پینے کا موجود ہے اور اس سے زائد بھی موجود ہے، اس پر فطرانہ فرض ہے۔ جو فطرانہ لینے والے ہوتے ہیں نا، مساکین اور فقراء، اگر ان کے پاس اتنا فطرانہ جمع ہو جائے کہ ان کے ایک دن کا راشن سے زائد ان کے پاس ہو تو ان کو بھی اپنا فطرانہ اپنے سے کسی کمزور بندے کو یا اپنے جیسے بندے کو دینا چاہیے۔ تو جو بالکل فقیر ہے، جس کے پاس ایک دن کا بھی راشن نہیں ہے، وہ کرونا کی وجہ سے ہے یا کسی وجہ سے ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا، اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، اس پر یہ فطرانہ فرض ہی نہیں رہے گا، وہ معذور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، تو کیا مرنے والے جنت میں جائے گا؟ نہیں بھائی، جو کافر مرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا انشاءاللہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا، بے شک رمضان میں مرے، بے شک لیلۃ القدر کی رات کو مرے۔ کافر کو کک فائدہ نہیں، منافق کو کک فائدہ نہیں رمضان میں مرنے کا، لیلۃ القدر کی رات میں مرنے کا، کسی بھی دن میں مرنے کا، کافر کو، مشرک کو، منافق کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کو عذاب نہیں ہوتا۔ اگر کافر مر گیا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ اس کا حساب و کتاب بھی ہوتا ہے، اس کو عذاب بھی ہوتا ہے جو قبر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالی من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعت کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی جان، من ادرک الرکوع، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، اس حدیث کا مطلب اتنا ہے صرف کہ
اس نے رکعت کا ثواب پا لیا ہے، رکعت اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ۔ جس شخص نے، یہی لفظ ہیں اس حدیث میں بھی، جس نے فجر کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پا لی، یا عصر کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پا لی، فقد ادرک الصلاۃ، امام الانبیاء نے کہا اس نے نماز کو پا لیا۔ اب ادرک الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کو جو باقی نمازیں ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اب باقی نمازیں ختم ہو گئی ہیں اس کی، کیونکہ اس نے نماز کو، اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز کو پا لیا اس نے، نہیں، نماز پا لیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، ادا ہو گئی ہے۔ جس نے ایک رکعت بھی پا لی ہے فجر کی اور عصر کی سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے، باقی اس کو نماز پوری کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح یہاں اس حدیث کا مطلب ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جو رکوع میں مل گیا اس کو رکعت کا ثواب مل گیا ہے، کیونکہ رکوع کے بعد جو ملتا ہے اس کو رکعت کا ثواب نہیں ملتا، وہ رکعت کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن وہ رکعت رکوع، جس کے رکوع میں ملا ہے وہ رکعت اس کو پڑھنی پڑے گی، رکعت کا ثواب ملا ہے، رکعت پڑھنی پڑے گی اس کو۔ جس طرح باقی وہ 3 عصر کی رکعتیں اور ایک فجر کی رکعت پڑھنی پڑے گی، اسی طرح اس کو یہ رکعت بھی پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے پڑھنی پڑے گی کہ قیام نماز کی رکعت، ہر رکعت کا رکن ہے، اور سورہ فاتحہ یہ بھی رکن ہے۔ اس بندے کے دونوں رکن رہ گئے ہیں، اس کا قیام بھی رہ گیا ہے، اس کی فاتحہ بھی رہ گئی ہے۔ ایک رکن رہ جائے تو رکعت نہیں ہوتی، اور جس رکعت کے 2 رکن رہ گئے ہیں وہ رکعت کیسے شمار ہوگی؟ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ رکعت رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، وہ رکعت اس کو پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر آخری رکعت کے رکوع میں مل گیا ہے تو جماعت کا ثواب اس کو انشاءاللہ مل جائے گا، اگر رکوع کے بعد ملتا ہے تو پھر جماعت کے ثواب سے وہ محروم ہے۔ کیا ذہب الظمأ والی حدیث میں ضعف ہے؟ نہیں بھائی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ افطاری کے وقت پڑھیں، یہی حدیث صحیح ہے۔ وہ دوسری حدیث ضعیف ہے جس میں ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ بے رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے کسی مرفوع حدیث سے۔ پیارے پیغمبر کے 50 سے زیادہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، کسی ایک نے بھی بیان نہیں کیا کہ اللہ کے نبی رکوع سے اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ تو اختلاف ہے اس میں علماء کا، کئی باندھتے ہیں۔ بہرحال یہ استدلال باندھنے والوں کا نہایت کمزور ہے، استدلال ہے، کوئی نص نہیں ہے صریح۔ تو اگر کوئی اس کو امانت داری اور دیانت داری سے صحیح سمجھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں تشدد اور سختی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ وضو کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ بھئی سب سے پہلے آپ نیت کریں گے وضو کی، یہ فرض ہے وضو میں۔ اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے، یہ بھی فرض ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، یہ بھی فرض ہے۔ اور پھر آپ ہاتھوں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کریں گے، اس طرح اچھی طرح۔ پھر آپ چلو بھریں گے پانی کا، اور کچھ پانی منہ میں ڈال دیں گے، کچھ ناک میں کھینچ لیں گے، اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دیں گے 3 مرتبہ، یہ کریں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا لیں لپ بک بھریں پانی کا، اور اپنے چہرے کو دھو لیں 3 مرتبہ۔ پھر اپنے دائیں بازو کو، پھر بائیں بازو کو، پھر اپنے سر کا مسح کریں۔ یہ سر کا مسح اس طرح کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے بال اگتے ہیں، اور نیچے آخر میں گدی تک ہاتھوں کو لے جانا ہے، پھر وہاں سے واپس شروع کرنا ہے لانا، اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے آ کر ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اس کے بعد اپنی ان دونوں انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا ہے، اور پورے کان کے اندر یہ انگلیاں گھمانی ہیں، اور ادھر لا کر انگلیاں دونوں کانوں کے یہاں لا کر اندر گھما کر پھر انگوٹھوں کو یہ کانوں کے پیچھے ایسے کر دینا ہے۔ یہ سر کا مکمل مسح ہے اور کانوں کا مسح ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں۔ یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ۔ قرآن کا ترجمہ خود ہی سمجھ کر پڑھ لیں یا کسی عالم سے پڑھنا چاہیے؟ بھئی آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر بندے کی سمجھ کے عین مطابق رب العالمین نے قرآن اتارا ہے۔ ہاں بسا اوقات بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی، جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں کسی اچھے عالم سے آپ پوچھ لیں، اس سے سیکھ لیں، اس سے سمجھ حاصل کر لیں، اس سے رہنمائی لے لیں، یہ ٹھیک ہے۔
ویسے آپ خود بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن آپ کو ہدایت اور سیدھی راہ ضرور بتائے گا. ہر شخص کو بتاتا ہے قرآن. اس کے لیے کوئی 12 14 16 علوم کا ماہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. نماز کے سجدوں میں عربی کے علاوہ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، نہ فرضی نماز کے سجدوں میں، نہ رکوع میں، نہ نفل نماز کے سجدوں میں، نہ رکوع میں، نہ تشہد میں، کسی جگہ پر بھی عربی زبان کے علاوہ اپنی زبان میں دعا کی گنجائش نہیں ہے. عربی میں ہی دعائیں کرنی ہیں. رکوع اور سجدوں میں تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا اختیار کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. البتہ تشہد میں جون سی چاہیں دعائیں پڑھیں، ایک دعا لازمی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی. اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں آپ کو پسند ہیں پڑھ سکتے ہیں. وضو غسل سے پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں، اور صرف نہانے سے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی وضو غسل سے، اگر فرضی غسل ہے نا تو فرضی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کریں گے اور پھر سارے جسم پر پانی بہائیں گے تو آپ کا غسل ہوگا. فرضی غسل اللہ کے نبی ایسے ہی کرتے تھے، پیارے پیغمبر کا یہی طریقہ ہے. اور صرف نہانے سے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں بھئی؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے نا اسی ترتیب سے وضو کرنا پڑتا ہے. پہلے ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے وضو کی، ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی کھینچنا ہے، پھر جھاڑنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونا ہے. یہ آپ نے اس عمل کو تو کیا ہی نہیں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، تو کیسے ہو جائے گا وضو آپ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے جس طرح اللہ کے نبی نے کام کیا ہے ہم اس طرح کام کریں گے تو وہ کام اللہ کے ہاں مقبول اور اس کو پذیرائی ملے گی. نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اپنے طریقے پر چلیں گے تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. کیا احناف کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی جس شخص کے عقیدے میں شرک یا کفر کی ملاوٹ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، باقیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے. نماز میں چھینک کا جواب کیسے دیا جائے؟ نماز میں چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا. وہ چھینک جس کو آئی ہے وہ منہ میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے، باقی جواب نہیں دینا کسی نے بھی. نماز کے بعد جواب دے سکتے ہیں آپ. جو بندہ بالکل محتاج ہے، اس کے کپڑے بھی کوئی نہیں بدلنے والا، وہ نماز گھر پڑھ سکتا ہے؟ جی بھائی، جو بالکل محتاج ہے، اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، نہ کپڑے، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کپڑے بدل سکتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس ہے، وہ جس حالت میں پڑا ہے جب تک اس کی عقل اور ہوش و حواس قائم ہے نماز اس کے لیے معافی نہیں ہے. نماز پڑھی جائے اس کی اللہ ایسے ہی اس حالت میں ہی نماز قبول کر لے گا. یہ بھی عذر ہے اس کا کیونکہ وہ معذور ہے، آ ہی نہیں سکتا مسجد میں، اس کے بس میں ہی نہیں ہے. ہونڈی کے ذریعے پیسے پاکستان بھیج سکتے ہیں؟ بھئی گریز کرنا چاہیے، کوئی ایسی پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے جو ملک کو نقصان پہنچانے والی ہو، جس سے ملک کا نقصان ہو، تو اس سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. مساجد میں فاصلہ رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے جبکہ بعض لوگوں سے بازار لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. بھئی مجبوری ہے یہ، اور مجبوری کی صورتوں میں جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں وہ مباح ہو جاتی ہیں. اگر حکومت نے ناجائز کیا ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگی، آپ انشاءاللہ جواب دہ نہیں ہوں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی. احساس پروگرام کے تحت 12,000 لینا کیسا ہے؟ اگر واقعتاً آپ مستحق ہیں تو پھر لے سکتے ہیں، جو مستحق نہیں ہے اس کے لیے لینا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ احساس پروگرام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کاروبار ان کا بند ہو چکا ہے، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. ایسا کوئی بندہ ہے فقیر ہو گیا ہے، بھوکا ہو گیا ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ لے لے. دوسروں کے لیے جن کے پاس اللہ نے دیا ہوا اللہ کا سب کچھ ہے ان کے لیے یہ 12,000 روپے لینا حلال اور جائز نہیں ہے. 10.5 تولہ سونے کی کیا زکوٰۃ ہے؟ بھئی آسان طریقہ ہے، اس کا 40واں حصہ آپ نکال کر دے دیں. اگر سونے کا 10.5 تولے کا 40واں حصہ نکالیں تو وہ اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. یا پیسوں کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو کسی زرکر کے پاس لے جائیں کہ آپ یہ سونا کتنے کا خریدو گے، وہ جتنے پیسے بتائے فی لاکھ میں سے 2500 روپیہ زکوٰۃ ادا کر دیں، 2,500 روپیہ فی لاکھ میں سے. یہ طریقہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا سونے کی. کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دودھ پینے سے منع کیا ہے؟ نہیں بھائی، پیارے پیغمبر نے کہیں بھی رات کو دودھ پینے سے منع نہیں کیا، البتہ دودھ پینے کے بعد کلی کیے بغیر سونے سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وطر کی نماز میں قنوت وطر یا نازلہ کون سی پڑھنی چاہیے؟ بھئی اس پر ویڈیو موجود ہے فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، تو اس کا پہلے میں جواب دے چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، وہ آپ سن لیں انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. تو قنوت وطر اکیلی بھی پڑھی جا سکتی ہے، نازلہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اکیلی قنوت وطر پڑھنی ہے تو رکوع سے پہلے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر پڑھنی ہے، اور اگر قنوت نازلہ پڑھنی ہے تو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر وطر اور نازلہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں.
میں جرمنی میں ہوں، میری موبائل میں اور مسجد جو ترکوں سے کی ہے روزہ رکھنے اور کھولنے کا ٹائم الگ الگ ہے، تو میں کس ٹائم کا لحاظ رکھوں؟ بھئی آپ مسجد کا لحاظ رکھیں۔ اگر آپ سورج دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے سورج دیکھنا، تو اس کو دیکھیں، کسی چیز کو بھی نہ دیکھیں۔ اور اگر سورج نہیں دیکھ سکتے تو آپ مسجد کا لحاظ رکھیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ جس طرح باقی مساجد والے سارے مسلمان آپ کے علاقے میں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کرنے میں انشاءاللہ خیر ہے۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے ہم سے۔ فطرانے کی رقم عباسی خاندان پر جائز ہے؟ بھی جائز ہے۔ آل رسول کو نہیں دیا جا سکتا، باقی سارے خاندانوں پر جائز ہے، دی جا سکتی ہے۔ کان کے مسح کے لیے پانی نیا لیں گے؟ نہیں بھائی، نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سر کے مسح کا جو تری ہے وہی کانوں کے مسح کے لیے کفایت کر جائے گی۔ کاروبار کے احکامات کے بارے میں کوئی کتاب بتا دیں۔ بھئی تجارت، اسلامی تجارت، یہ ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب، حافظہ اللہ کی کتاب ہے، رحمہ اللہ کی، عبد الرحمن کیلانی کی اسلامی تجارت، اردو میں ہے، اچھی کتاب ہے، یہ لے لیں۔ دکان کے اثاثے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ بھئی دکان کے پلاٹ پر، دکان کی عمارت پر، دکان کے فرنیچر پر، دکان کے کنڈے وٹوں پر، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دکان کے اندر جو قابل سیل سامان ہے، چاہے وہ پروڈکٹ کی شکل میں ہے، چاہے خام مال کی شکل میں ہے، اس کی قیمت لگا لیں گے سارے مال کی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کیش ہے آپ کے پاس وہ بھی اس کے ساتھ جمع کر لیں گے۔ نمبر 3، جو لوگوں سے لینے ہیں ان کو بھی جمع کر لیں گے۔ ان تینوں اماؤنٹوں کو جمع کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کسی کے آپ نے قرض دینا ہے تو اتنا قرض اس میں سے منہا کر دیں، جو باقی بچ جائے گا اس میں سے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ دوران سال جو آپ نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، گاڑی لے لی، گھر بنا لیا، اس کو حساب میں شامل نہیں کیا جاتا۔ کیا امام ننگے سر جماعت کروا سکتا ہے؟ بھئی عادت بنانا ننگے سر رہنے کی، جماعت کروانے کی، پڑھنے کی، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ باقی جماعت نماز ہو جائے گی مرد کی ننگے سر۔ عادت بنانا اچھی نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے، نہ امام کے لیے، نہ مقتدی کے لیے، نہ نماز میں، نہ نماز کے علاوہ میں، کسی جگہ پر بھی ننگے سر رہنے کی عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ سر ڈھانپ کر ہی رکھتے تھے۔ کیا لڑکی ابو کی چپل گھر میں پہن سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ابو کی بھی پہن سکتی ہے، بھائی کی بھی پہن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر گاؤں میں ایک ہی مسجد ہو، وہاں امام اور مقتدی شرکیہ عقائد والے ہیں، تو کیا گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ مسجد میں قبر ہو تو کیا ہوا نماز ہو جائے گی؟ بھئی مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی جہاں قبر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر قبر بنانے سے منع فرمایا اور قبر کے اوپر مسجد بنانے سے منع فرمایا ہے۔ حرام ہے مسجد میں قبر بنانا اور قبر کے اوپر مسجد بنانا، ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مسجد نبوی اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ میری مسجد میں ایک نماز یہ دنیا کی مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اگر اس طرح کا فرمان رسول اللہ کا کسی اور مسجد کے لیے بھی آ جائے گا، قبر والی کے لیے، تو وہ بھی مستثنیٰ ہو جائے گی۔ ویسے یہ یاد رکھنا چاہیے مسجد نبوی میں قبر نہیں ہے، وہ مسجد کی توسیع کی وجہ سے قبر آ گئی ہے۔ قبر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے، وہ مسجد نہیں ہے، نہ وہ مسجد کا حصہ ہے۔ اگر امام کے عقیدے میں شرک ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، آپ کی گھر میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مرزا محمد علی کہتا ہے کہ ابو داؤد میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی صحیح حدیث ہے؟ ابھی ایسی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوئی صحیح حدیث مرفوعاً حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلانا کیسا ہے؟ بھئی یہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس سے نحوست پھیلتی ہے، لیکن یہ توہم پرستی ہے، ایسی کوئی کتاب و سنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں اس کو منحوس کہا گیا ہو، یا جس نس میں اس سے روکا گیا ہو یا منع کیا گیا ہو، یا اس کا کوئی نقصان بتایا گیا ہو، ایسی کوئی نص کتاب و سنت میں میرے علم میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کے صفحات جو شہید ہو گئے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ بھئی ان کی کسی اچھی طرح جو ہے نا وہ ان کو محفوظ کر دیا جائے، تاکہ کہیں ان کی کسی طرح بھی بے حرمتی نہ ہو۔ کوئی اتنا گہرا گڑھا کھودیں کسی جگہ پر کہ اس کو اکھاڑنا ممکن نہ ہو کسی کے لیے، وہاں پر دفن کر دیں۔ ہم سعودیہ میں کام کرتے ہیں، 30-40 کلومیٹر سفر کرتے ہیں روز،
تو کیا نماز مکمل پڑھیں گے؟ بھئی اگر 30-40 کلومیٹر روزانہ آپ کا سفر ہے تو آپ اپنی کام والی جگہ پر قصر کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے گھر میں ہوں گے، اپنے جہاں رہائش ہے آپ کی وہاں پوری ہوگی، اور سفر میں اور وہاں پر جہاں آپ روزانہ جاتے ہیں وہاں پر قصر روزانہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے قصر حلال ہے. سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں. بھئی سجدہ سہو نماز میں بھول پر ہوتا ہے. سہو بھول کو کہتے. 3 قسم کی بھولیں ہیں. ایک ہے نماز میں کمی ہو گئی، مثلا درمیانہ تشہد بندہ بھول کر کھڑا ہو گیا، کیا ہی نہیں تشہد، یہ کمی ہے. ایک ہے نماز میں شک پڑ گیا ہے، تو بنیاد رکھی ہے جو ہے نا ظن غالب پر. تو ان صورتوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے مکمل تشہد پڑھنے کے بعد 2 سجدے کریں سلام پھیرنے سے پہلے، اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً دونوں طرف سلام پھیر دیں. یہ طریقہ ہے. اور اگر نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، بھول کر 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا ہے، یہ اضافہ ہو گیا ہے، 1 سلام تھا 2 سلام ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ مزید 2 رکعتیں پڑھیں گے اور پوری 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں گے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر پھر فوراً سلام پھیر دیں گے. یہ ہے اضافے کی صورت میں. اور جب آپ شک کی حالت میں کم پر بنیاد رکھیں گے تو موبائل سے دیکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے بھئی، پڑھ سکتے ہیں. جس کو زبانی یاد نہیں ہے موبائل پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، مصحف پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر نماز پڑھا دیتے تھے. تو جب اور بچی کو اٹھا کر نماز پڑھا سکتی ہے تو موبائل یا مصحف اٹھانا تو آسان ہے اس سے. جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ بھئی انسان کی روح جو ہے نا وہ اگر نیک ہے تو علیین میں جاتی ہے، بد ہے تو سجین میں جاتی ہے. تیمم کا طریقہ بتا دیں. آسان طریقہ ہے بالکل تیمم کا. پاک صاف مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ اس طرح ماریں، ان کو اٹھا کر ایسے کریں، پھونک ماریں ان میں، اپنے چہرے پر پھیر لیں اور ایسے کر کے ایسے پھیر دیں. یہ مکمل تیمم ہو گیا. یہ وضو کی جگہ پر بھی کفایت کر جاتا ہے، یہ فرضی غسل کی جگہ پر بھی کفایت کر جاتا ہے. یہی تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ کونیوں تک ہاتھ پھیرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے یا کسی اور جگہ پر ہاتھ پھیرنے کا کتاب و سنت میں کہیں بھی نام و نشان اور وجود نہیں ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اچھا کیا موبائل میں فلم ڈرامہ رکھ کر نماز ہو جائے گی؟ بھئی ڈرامہ یا فلم رکھنی یہ درست نہیں ہے. باقی نماز آپ کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی یہ میں تو نہیں کچھ بھی کہہ سکتا، کیونکہ میں نے نہ کسی کی نماز قبول کرنی ہے نہ میں نے کسی کی رد کرنی ہے. نماز قبول کرتا ہے اللہ اور رد کرتا ہے اللہ، وہ اللہ کو پتہ ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بہرحال یہ فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ان کو سنبھال کے رکھنا موبائلوں کے اندر یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. ان سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ معاف کر دے گا. ارطغرل ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، غلط ہے. اس میں بے پردہ خواتین بھی ہیں، اس کے اندر موسیقی بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں جو درست نہیں ہیں. کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بال فروخت کر سکتے ہیں. میں نے سنا ہے اس میں تصوف بھی ہے، اس میں شرک بھی ہے اور اس میں بڑا کچھ ہے. دیکھا نہیں ہے میں نے، نہ مجھے پتہ ہے اس میں، لیکن میں نے سنا ہے یہ ساری چیزیں. اگر یہ سارا کچھ اس میں ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے. کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بال فروخت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس طرح ان کو ضائع کیا جائے؟ بھئی فروخت کرنے جائز نہیں ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ بال جو خریدار خریدتے ہیں ان کو لے جا کر مشینوں کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے، پھر ان کی وگیں بنتی ہیں، اور یہ وگ لگانا اور لگوانا یہ لعنت کا کام ہے، اور ان کو بال بیچنا یہ لعنت کے کام میں تعاون ہے. تو جو جس کام پر لعنت ہے، جو کام کرنا حلال نہیں ہے، اس کام میں تعاون کو بھی اللہ نے اپنے بندوں پر حرام کیا ہوا ہے. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی زیادتی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے؟ بھئی جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے. جہاد قتال بھی ہوتی ہے اور قتال کے علاوہ بھی جہاد ہے، اور قتال صرف اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنا، لڑنا ہوتا ہے. اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بھئی ہمیشہ ہی مسلمان کا کردار اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی پچھتائے گا اور آخرت میں بھی پچھتانا پڑے گا. تھکاوٹ کی وجہ سے اگر تراویح رہ جائے تو کتنا گناہ ہوگا؟ بھئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گا. تراویح جس کی رہ گئی ہیں ثواب سے محروم ہوگا، مجرم اور گناہ گار نہیں ہوگا وہ، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے.
رکوع اور سجود میں کتنی بار تسبیحات کرنی چاہیے؟ بھئی جتنی مرتبہ چاہیں کر لیں، 3 مرتبہ کم از کم کریں، 3 مرتبہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق دیتا ہے کر لیں، جتنی زیادہ کر لیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما دیں گے۔ کیا غسل جنابت کافی ہوگا یا فرض نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے غسل جنابت نبوی طریقے کے مطابق کیا ہے اور غسل جنابت کے دوران آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو وہی وضو کا کفایت کر جائے گا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تھا غسل کے دوران تو پھر وہ وضو ٹوٹ گیا ہے جو آپ نے غسل سے پہلے کیا تھا، پھر نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اور آپ برہنہ حالت میں واش روم کے اندر وضو کر سکتے ہیں، وضو ہو جائے گا۔ ہاتھوں کے ناخن دانتوں سے کاٹنا کیسا ہے؟ بھئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا غیر مناسب ہے، نامناسب ہے، اچھا نہیں لگتا بندہ، تو اچھی عادت بھی نہیں ہے، بچنا چاہیے اس ایسی عادت سے۔ مسلم ممالک چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں کاروبار کے لیے جانا کیسا ہے؟ بھئی ایسے ممالک جہاں پر رہ کر بندہ صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتا وہاں جانا حرام ہے۔ وہاں کے رہائشیوں کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ تم کسی مسلمان ملک کو کے واسیوں کو وہاں جانا اور وہاں جا کر جہاں اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں عمل ممکن ہی نہیں ہے، رہنا کیسے حلال ہو جائے گا؟ آپ اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دین سیکھنے میں اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ ہمیں جو ہم نے سنا اور سنایا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور زیادہ سے زیادہ ہم سے اسلام پھیلانے کا اللہ کام لے لے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس و بے کس ہیں، یا اللہ تو ہم سے اپنے نبی کی سنت اور اپنی توحید کو پھیلانے کا، دین کو پھیلانے کا، سچے دین کو تیرے ایک ایک بندے تک پہنچانے کا یا اللہ تو ہم سے کام لے لے۔ یا اللہ اسی پر زندہ رکھنا اور اسی اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔